الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور یہاں پر موجود حاضرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہم ویلکم کر رہے ہیں اپنے بہت ہی پیارے عید اسپیشل پروگرام میں۔ الحمدللہ آج بھی عید الفطر کا ویسے دوسرا دن ہے اور منایا جا رہا ہے، عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ کل پہلا دن تھا، آج بھی ایک طرح کا ملنے جلانے کا ایک معمول ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں دوسروں کے گھروں پر ملتے ہیں، عیدی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے تو عیدی بہت ضروری ہوتی ہے دوسرے گھر میں جانے کے لیے، اور دیگر یہ کہ ایک خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسی طرح ہمارے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان ایک خوشیوں والے معاملات برقرار رکھے، ایک اچھے انداز میں جو معاملات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے سے بچائے، اور اسی طرح خوشیاں بانٹتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، عید اسپیشل پروگرام میں انشاءاللہ آج کا فارمیٹ بھی اسی طرح ہوگا، یہ کچھ ایکٹیویٹیز، بیان، واقعہ اور انشاءاللہ الکریم رائزنگ اسٹار ہمارے کچھ انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، جتنی زیادہ آپ اچھی نیتیں بھی کر لیں گے پروگرام میں انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اور بہت کچھ سیکھیں گے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے درود پاک لکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ لکھا ہوا درود پاک باقی رہے گا نا تو فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو کتنی پیاری نیکی ہے، کیسا زبردست کام ہے۔ تو یہ اگر آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک اچھے انداز میں، اور اس کو پھر آپ نے ادب کے ساتھ کہیں رکھنا ہے، کیونکہ ایک درود پاک کا ایک ادب ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اس پہ، اللہ پاک کا نام بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ محمد۔ جب آپ درود پاک لکھتے ہیں تو اس کی ایک تعظیم ہوتی ہے، اس کا ایک ادب ہوتا ہے، اس کو اچھے انداز میں پھر آپ رکھیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے عید کے پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم ہم کچھ ایکٹیویٹیز بھی شامل کریں گے اور ایک اچھی بڑی باتیں ہوں گی، خوشیوں بڑی باتیں ہوں گی، آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ تلاوت قرآن پاک ہوئی. آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم ایک کلام سنیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا گو، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو میرے ہر عیب کی کرتے گئے وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں
تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ بات کرتا وہ تو آتی ہے، مہکتے مانگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارے انداز میں کلام پڑھا اور ہم نے سنا بھی، اسی طرح نعت خوانی بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عید اور روشن ستارے، عید کا سماں ہے، عید کی خوشیاں ہیں، آئیے ایک ستارے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت ہی ایک یونیک بات ہے ان سے متعلق۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بنگلہ دیش کی طرف بڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو ایک بچے سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کا نام راکب اتاری، اول نام حافظ محمد حبیب الرحمان اتاری۔ اچھا، آپ کا نام حبیب الرحمان ہے اور بچے کا نام راکب اتاری ہے، ماشاء اللہ۔ تو راکب، آپ نے جو ہے وہ حفظ کیا ہے؟ 8 ماس کے حفظ سمپورن کر لیا۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ 8 مہینے کی، جی بولیں، کیا کیا ہے؟ جی 8 مہینے کی حفظ سمپورن کر لیا۔ 8 مہینے کے اندر حفظ کیا ہے؟ ختم کر لیا، ختم کر لیا۔ 8 مہینے میں قرآن پاک پورا ختم کر لیا، یاد کر لیا؟ جی 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 جی۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ یہ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے یار ہم سب کو بھی اچھی نظر، ماشاء اللہ۔ جی جی راکب، اور بچہ جی کہیے آپ۔ ہمارے ساتھ اور بابا ہے، اس کا نام محمد علی اصغر، ان نے 4 مہینے کے اندر حفظ سمپورن حفظ ختم کر لیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ان سے بھی تو بات کروائیں ہماری۔ السلام علیکم علی اصغر بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے، ماشاء اللہ۔ کتنے مہینے میں حفظ کیا آپ نے؟
کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 مہینے کی حفظ ختم کر لیا لیکن کیا؟ انہوں نے اردو نہیں بول پایا. اچھا اردو نہیں آتی ہے, تھوڑا تھوڑا اردو آتی ہے, صحیح ہے ماشاء اللہ. 4 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے, سبحان اللہ. یہ تو مطلب بہت ہی زبردست بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو یہ مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے ان دونوں بچوں نے؟ جی مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ کون سے شہر سے؟ بنگلہ دیش کا چٹّگرام انورا. کیا نام ہے اس شہر کا؟ چٹّگرام. اچھا چٹاگانگ. جی چٹاگانگ. چٹاگانگ, ہم تو بھائی تھوڑی غلط بول دیں گے, تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا. تو اب جو ہے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ چٹاگانگ سے بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کیا دونوں بچوں نے, مدنی چینل کے ناظرین. اور ایک نے 8 مہینے میں, راکب رضا نے, اور جو علی اصغر ہے انہوں نے 4 مہینے میں. 4 مہینے 6 مہینے آپ نے کہا؟ 4 مہینے 20 دن. 4 مہینے 20 دن میں حفظ کیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو دونوں بچوں کو بھی, عید بھی مبارک ہو. اور یہ تو عید پر ایک طرح سے بہت زبردست خوشخبری بھی ملی ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے بھی بہت یونیک چیز ہوگی. 4 مہینے اور 8 مہینے میں, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. علی اصغر کو بھی دکھا دیں, مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں علی اصغر کو ماشاءاللہ, چھوٹے سے بچے ہیں, 4 مہینے میں حفظ کیا انہوں نے, کیا بات ہے. 4 مہینے 20 دن میں حفظ کیا, اور ماشاءاللہ راکب رضا نے 8 مہینے کے اندر حفظ کیا. اللہ پاک قبول فرمائے آپ کا حفظ کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم عید اور روشن ستارے تو ڈسکس کر رہے ہیں ہم, آپ کو پروگرام میں دکھا بھی رہے ہیں. آئیے ایک واقعہ بھی سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے, چلیں ایک واقعہ سنیں. آئیے آج بھی ایک واقعہ ہم سنیں گے. مسلمانوں کو جب غیر مسلموں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, تاکہ وہ کافروں کے ٹارچر سے, ان کی تکلیفوں سے, ان کے تنگ کرنے سے بچ جائیں. کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے. حبشہ سمجھتے ہیں آپ؟ حبشہ تھا ایک شہر, مکے سے حبشہ کی طرف کچھ مسلمان ہجرت کر گئے تھے. تمام مہاجرین یعنی ہجرت کر کے حبشہ جانے والے مسلمان بہت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے تھے, مگر کافروں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان سکون اور امن سے رہیں. جو اس وقت کفار مکہ تھے, جو اسلام کے دشمن تھے, کافر تھے, ان کو یہ مزہ نہیں آتا تھا, ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو خوشی میں دیکھیں, امن کے اندر دیکھیں. اب ہوا یہ پیارے بچوں, انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے شکایت کی کہ ہمارے کچھ مجرم مکے سے بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں اور آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. یہ سن کر جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی. کیا نام تھا اس کا؟ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوا لیا. بڑا دربار ہوتا تھا پہلے بادشاہ کا نا, بادشاہ کا کیا ہوتا تھا؟ دربار ہوتا تھا. اب اس نے اپنے جو مسلمان جو حبشہ میں رہنے لگے تھے, مکے سے ٹریول کر کے چلے گئے تھے حبشہ, ان کو بلایا اپنے دربار میں. تمام مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے ایک نمائندہ, ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. حضرت جعفر کو لیڈر بنایا گیا کہ آپ بادشاہ سے بات کریں گے, ہمارے نمائندے کے طور پر ریپریزنٹ کریں گے ہمیں. وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ کو ریسپیکٹ دینے کے لیے جب بھی کوئی بادشاہ کے پاس جاتا تھا نا تو وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سجدہ کرتا تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے, سجدہ تو صرف کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو. سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پر وہ تو غیر مسلم تھے, لوگ کافر تھے, تو وہاں پر جا کر وہ کیا کرتا تھا, جو بھی جائے گا دربار میں بادشاہ کے, وہ رسپیکٹ دے گا بادشاہ کو سجدہ کر کے. کیا کر کے؟ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے
تو آپ نے سجدہ نہیں کیا, آپ تو مسلمان تھے, ٹھیک ہے, سجدہ کرنا الاؤ نہیں تھا کسی کو, کسی انسان کو سجدہ کرنا الاؤ نہیں ہے, سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدہ کرنے کا کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے, اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیچ شروع کی, بادشاہ کے ساتھ بات شروع کی, اور بادشاہ سے فرمایا اے بادشاہ, ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے, شرک کرتے تھے, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, ظلم و ستم اور طرح طرح کے برے کام کرتے تھے. اللہ پاک نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جن کے فیملی کے بارے میں, ان کی عاداتوں کے بارے میں, ان کے سچے اور امانت دار ہونے کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے تھے, ان کو رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو شرک سے روک دیا اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا کہ عبادت کس کی ہے, صرف اللہ کی ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور انہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں سے ہمیں منع کیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک چھوڑ کر تمام برے کاموں سے ہم نے توبہ کر لی. بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم سے یہاں پر کون مراد ہے؟ وہ کافر, کہ ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے. حضرت جعفر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گناہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا, شرک کو چھوڑ دیا اور ہم صرف ایک خدا پر ایمان لے آئے. تو ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم نے اپنا ملک بھی چھوڑ دیا اور آپ کی سلطنت میں آ کر ہم رہنے لگے, زندگی گزارنے لگے. اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اس پرانی گمراہی کی طرف واپس لوٹ جائیں, ہم دوبارہ ان کے دین کو اختیار کر لیں, ہم دوبارہ یہ جو کرتے ہیں وہی کرنے لگ جائیں. ان کو پسند نہیں آ رہا ہمارا یہ خدا کی عبادت کرنا, ان کو پسند نہیں آ رہا. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ کون ہے یہ جن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابی رسول تو ہیں. حضرت جعفر بن ابو طالب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. کون ہے؟ چچا زاد بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے نا کون ہے یہ؟ اب انہوں نے یہ وہاں پر اسپیچ دی بادشاہ کے دربار میں, یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں پر کہی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بہت امپریس ہوا, کو بہت اچھا لگا, بڑی زبردست تقریر کی. یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے کہا کہ بادشاہ, یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور ہی اپینین رکھتے ہیں, کچھ غلط اپینین رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے. یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں, کیا اپینین ہے آپ کا بھائی بتائیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سوال کرنے پر سورہ مریم کی تلاوت کی. کس کی تلاوت کی؟ سورہ مریم. پتہ ہے حضرت مریم کون ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں جلدی سے, مائک میں بتائیں, مائک دیں. حضرت عیسیٰ کی والدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون ہے؟ والدہ ہے. جی ہاں, سورہ مریم پوری سورت مبارکہ ہے قرآن میں, سورہ مریم. اور یہ مریم کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. کون ہے؟ بہت نیک خاتون تھی, تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب حضرت جعفر نے کون سی سورت پڑھی؟ سورہ مریم. کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ نجاشی بادشاہ. اور سورہ مریم میں کن کا ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اور آپ کا ذکر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سورہ مریم کی تلاوت فرمائی, اللہ پاک کے کلام کا بادشاہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سورہ مریم سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب آگے کیا ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے بادشاہ, ہمارے رسول نے ہم کو یہی بتایا ہے, ہمارے رسول نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں, اس کے رسول ہیں. کون ہے؟ کہ رسول ہیں. نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور کہا کہ یقیناً انجیل اور قرآن دونوں ہی ہدایت دینے والے ہیں, اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے. یہ کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا. بادشاہ نے پھر آگے کہا, اگر مجھ پر بادشاہت کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں خود مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا. بادشاہ کی باتیں سن کر اس کے پاس جو لوگ موجود تھے وہ ناراض ہو گئے. جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے نا, وہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے. ان کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مسلمان کی بات سے بادشاہ امپریس ہو رہا ہے. مگر نجاشی بادشاہ نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس کر دیا, اور عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا, اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میرے ملک میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام اور چین کی زندگی گزارو, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پیارے بچوں, کیا آپ کو معلوم ہے یہ نجاشی بادشاہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ماشاءاللہ. تو کیسا واقعہ سنا؟ مزہ آیا؟ اچھا لگا نا؟ اب یاد ہونا چاہیے, ہے تو تھوڑا لانگ لیکن یاد ہونا چاہیے. یہ آپ دوسروں کو بتائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی. ابھی آپ کسی کے گھر عید کے دن بھی واقعہ سنا دیں, کسی مستی کرنے کے بجائے کیا سنائیں آپ ان کو؟ واقعہ سنا دیں, یہ والا واقعہ سنا دیں. میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ماشاءاللہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, اور بھی سیگمنٹس ہیں ہمارے ساتھ. جی مدنی چینل کے ناظرین, ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور ہمارے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوگی, جی شامل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ایکٹیویٹی ہے ہمارے ساتھ, اور ایکٹیویٹی میں کل بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ 2 بچے آئیں گے, ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے, اور آپ نے سوال کا جواب درست دینا ہے. تو جواب درست دے گا تو 1 پوائنٹ, 2 پوائنٹ, 3 پوائنٹ, اور پھر وہ جیت جائے گا. سمجھے بات؟ چلے, کون آئے گا یہاں سے؟ یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے؟ آ جائیں. اور یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں, جلدی آئیں. آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, سوال جواب ہوں گے, جو جواب درست دے گا وہ آگے بڑھے گا. چلیں, آپ سے پہلا سوال. اچھا, آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں بتانا ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں آپ, آذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ عید کے رنگ ہے پیارے, آج ہم خوش ہیں سارے. 6 بار کہا جاتا ہے. کاؤنٹ کر لیا؟ کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 4 بار کہا جاتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. محمد ابو بکر نے جواب درست دیا ہے. کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. آپ کو مل گیا ہے 1 پوائنٹ. چلیں, دوسرا کوشچن ہے آپ سے. ہر ہفتے میں وہ کون سی نماز آتی ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے؟ ہر ہفتے میں ہوتی ہے. جمعے کی نماز. کون سی نماز ہے؟ جواب درست ہے. ماشاءاللہ, زبردست. چلیں بھائی, آپ کے پاس آتے ہیں. چلیں, آپ یہ بتائیں, ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4. 6 نہیں پڑھی جاتی؟ نہیں. دیکھ لیں, سوچو. جی 4 ہے. 4 ہے. صحیح ہے بھائی, 4 ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ, خود ہی آگے کروں. زبردست. اچھا جی, آپ بتائیں پہلے کلمے میں کتنے نقطے ہیں؟
साथ हैं सारे, पहने ये कपड़े प्यारे, ईद भी आज मिलेगी, सोच लिया अपने ये वारे न्यारे, आज हम साथ हैं सारे। कितने? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने नुक्ते हैं? ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे, ईद के रंग। है भी है नहीं है? एक भी नहीं है, जोर से बोले। एक भी नहीं है। कितने नुक्ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक भी नुक्ता नहीं आया, तो जवाब दुरुस्त। चलें भाई, आप ये बताएं, आप आगे आ जाएं। दोनों जवाब तो दुरुस्त दे दिए माशाल्लाह। अब आप दोनों से सवाल है, ठीक है? ये बताएं क्या करने से दिल काला हो जाता है? दिल काला हो जाता है, नजर नहीं आता लेकिन दिल काला हो जाता है। खामोश रहिएगा आप लोग। तकलीफ देने से दिल काला हो जाता है। गुनाह करने से। गुनाह करने से, सही कह रहे हैं, आज हम खुश हैं सारे, ईद के इन्होंने सही कहा था, तकलीफ देने से। गुमराही। तकलीफ गुमराही से होता है, गुनाह का दिल काला हो जाता है। चलें, आपने कहा तकलीफ देने से, इन्होंने क्या कहा? गुनाह करने से। गुनाह करने से दिल काला हो जाता है, जवाब दुरुस्त है। अब देखें आप, तकलीफ देना भी क्या है? ईद के रंग है तकलीफ देना क्या है? बिला वजह ना एक दूसरे को तकलीफ देना क्या है? गुनाह का काम है। तो एक तरह से जवाब दोनों का दुरुस्त मान लें। चले भाई, आपका भी जवाब आपने दुरुस्त मान लिया, माशाअल्लाह। आखिरी सवाल है अब, ये बताएं आजान में हय्य अलस सलाह कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। दोनों का जवाब दुरुस्त है, तो दोनों जीत गए। फिर क्या हुआ भाई, कौन जीता? आप बताएं कौन जीता, वोटिंग बताएं। जो कहते हैं ये जीत गए, कोई भी नहीं जीता। जो कहते हैं ये जीत गए, और जो कहते हैं कोई टाई हो गया। चले भाई, दोनों जीत गए माशाल्लाह। तशरीफ रखे दोनों अपनी जगह पे। बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है और बहुत सारी बातें सीखने को भी मिली हैं। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम में एक और सेगमेंट हम शामिल करते हैं। माशाअल्लाह, आइए एक एक्टिविटी शामिल करते हैं। एक्टिविटी शुरू करेंगे हम, और एक्टिविटी है अल्फाबेट से मुताल्लिक। क्या है? ठीक है, अब आपकी थोड़ी पार्टिसिपेशन चाहिए इसके अंदर। अच्छी अच्छी अल्फाज आपने बताने, जुमले बताने आपने। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, ठीक है, एक हर्फ बताऊंगा, आपने उससे एक जुमला बनाना है अच्छा सा। ईद भी है, कोई अच्छा सा जुमला बनाया आप। बे से, बे से कोई जुमला बनाए जो बे से शुरू होता हो। अच्छा जुमला होना चाहिए, पता है? रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं सारे, कौन बताएगा? ईद के आप बताएंगे? कौन बताएगा? आप बताएंगे? चला इन्हें दे। ईद के रंग है प्यारे, आज हम खुश हैं। मैं बड़ों का अदब कर। मैं बड़ों का अदब कर। आप बड़ों का अदब करते हैं, तो इसमें बे से नहीं आया ना स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जुमला नहीं है ये। जुमला बनाना, जुमला पता किसे कहते हैं? इसमें पूरी बात मुकम्मल हो जाए, बात समझ में आ जाए। चले आपसे भी लेते हैं, आप बताएं। ये आगे जो बैठे हैं, आप माइक लें। आज हम साथ हैं सारे, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, अरबी में जुमला पूरा हो गया। अरबी में क्या हो गया? उर्दू से बताएं, उर्दू में बरकतें तो आ गई। जुमला बड़ा बताऊं मैं आपको किस तरह होता है। देखें, जैसे एक जुमला है, जमात से नमाज पढ़ने में बहुत सवाब मिलता है, ठीक है? तो ये जुमला कहाँ से शुरू हुआ है? जीम से। समझ में आ रही है? जमात, जीम। तो इस तरह आपने कोई लफ्ज बताना है बे से, और फिर उसको पूरा जुमला बनाना है। अब समझ में आया? आप बताएं। बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, चीज की दुकानें हैं, मिठाई की दुकान है। ईद के दिन आपको मिठाई याद आ रही होगी। चले कोई मिठाई के 5 नाम बता दें। सारे, पहने ये कपड़े प्यारे, ईद भी आज मिलेगी, अपने आप बताएं, कौन? आप बताएं।
آپ بتائیں, کون بتائے گا؟ کوئی بتا دے. چلیں آپ بتائیں. گلاب جامن. ایک بتائیں, آپ ایک بتائیں گے. گلاب جامن. گلاب جامن کیسا ہوتا ہے؟ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ براؤن. براؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں, انہیں مائک دیں. عید کے رنگ ہے پیارے. چمچم. چمچم کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ. وائٹ چمچم. اور آپ کو پتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ آج ہم خوش ہیں میٹھا کھانا, عید کے رنگ ہے پیارے. میٹھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن میٹھا پسند فرماتا ہے. مسلمان ہوتا ہے اس کو کیا پسند ہے؟ میٹھا کھانا. میٹھا کھانا بہت اچھی بات ہے. جی آپ بتائیں. چلیں ایک کام کرتے ہیں, راہ سے بتائیں کوئی مٹھائی. ایک مٹھائی بتانی ہے اور ساتھ میں ایک جو ہے نا ایک اسلامی ورڈ بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ ایک مٹھائی کا نام اور ایک اسلامی ورڈ. راہ سے کوئی ایسا ورڈ آنا چاہیے. چلیں آپ مائک دیں. جی آپ بتائیں. رس ملائی. رس ملائی. اور اسلامی ورڈ؟ رس ملائی تو یاد آ گئی آپ کو. اور بتائیں. رمضان. رمضان. سبحان اللہ. بولے سب. رس ملائی اور اچھا, اب آپ میں سے کوئی جو ہے اپنا صلی اللہ علیہ محمد, آپ بتائیں ہاں سے کوئی میٹھی چیز اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسلامی چیز ہاں سے آتی ہو. ہاں سے آپ بتائیں. پیچھے سب سے بیٹھ جاؤ بیٹے, سب سے پیچھے. حلوہ. حلوہ. اور حج. حج. ماشاء اللہ. حلوہ اور حج. اچھا, زبردست زبردست. اور اب آپ بتائیں آج ہم خوش ہیں میم سے. میم سے کوئی مٹھائی اور میم سے کوئی اچھا سا نام آپ بتائیں گے؟ شمشیر خان کے بھائی, چلیں کوئی بھی بتا دیں کچھ بھی. آپ بتائیں. پیچھے مائک دیں. محرم. محرم. زبردست. کون سا مہینہ ہے اسلام کا, اسلامی مہینوں کے اعتبار سے؟ پہلا. اب بتائیں میم سے کوئی میٹھی چیز. آج ہم خوش ہیں سارے. کوئی آپ کو پسند ہو؟ ملائی. ملائی. واہ بھائی, ایک نے رس ملائی بولا, انہوں نے ملائی بول دیا. ٹھیک ہے, کون کس کی ملائی؟ چائے کی ملائی, دودھ کی ملائی؟ دودھ کی. دودھ کی ملائی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ایک اور آخری ہے. اب آپ نے بتانا ہے کوئی, آپ میٹھی چیز کا نام بتائیں گے جو آتی ہوگی تے سے, اور آپ نے پھر کوئی اسلامی چیز کا نام بتانا ہے. کون بتائے گا جس نے ابھی تک نہیں بتایا؟ جلدی سے پارٹیسپیٹ کریں. آخری ہے ہمارا. ہاں عید کے رنگ ہے پیارے. آپ بتائیں گے. چلے آپ بتائیں. مائک دیں. عید کے رنگ ہے پیارے. ٹماٹر. ٹماٹر. تے سے نہیں, تے سے. تا بولے, تے بولیں, جو بھی بولیں آپ بتائیں. پیچھے مائک دیں. پیچھے دے دیں جلدی سے. آخری ہے, جلدی بتا دیں. تربوز. تربوز. کیا کھا رہے ہیں؟ تربوز. تربوز کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ لال. اس کے اندر کیا نکلتے ہیں؟ بیج. اوپر سے کیسا ہوتا ہے؟ ہرا. چلو سب بتا دیا انہوں نے. اب بتائیں کوئی اچھی چیز کا نام. تربوز بھی اچھا ہے ویسے, لیکن اسلامی چیز کا نام بتائیں. تے سے. تراوی. سب کیا بولیں گے؟ تراویح. کیا بتایا انہوں نے؟ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی, اور ہمارا سیگمنٹ ہے ایک اور. ابھی ہم نے ایک بنگلہ دیش سے 2 بچے لیے تھے, اور آپ کو بتایا تھا ماشاءاللہ ایک نے 4 مہینے میں, ایک نے 6 مہینے میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا مدرسۃ المدینہ چٹا گونگ سے. بہت زبردست ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ شمشیر خان موجود ہیں یہاں پر. شمشیر بھائی ہیں, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ آپ کے دادا جان موجود ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے دادا جان کا؟ اشرف. ماشاءاللہ. اور وہ کون ہے؟ بھائی ہیں آپ کے. زبردست ماشاءاللہ. شمشیر بھائی,
قرآن پاک سے بڑا زبردست آپ کو لگاؤ ہے. اللہ پاک ہماری ہر بچے کو, سب کو ہی قرآن پاک سے ایک اس طرح کی نسبت عطا فرمائے, اور یقیناً قرآن پاک اچھا پڑھنا چاہیے. یہ دلی خواہش ہے کہ قرآن پاک جو ہے بہت اچھا آنا چاہیے بندے کو پڑھنا. ماشاءاللہ. اپنے بارے میں بتائیں, کیسے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا, اور کس کا ذہن تھا, کیسے ذہن بنا حفظ کرنے کا, اور کچھ اس بارے میں بتائیں. جی. میرے دادا کا ذہن تھا کہ میں حفظ کروں, جیسے پھر میں نے مدرسہ میں داخلہ لیا, تو میں نے ناظرہ ختم کیا, پھر میں نے حفظ ختم کیا, تو میں بہت سارے کار صاحبوں کی آڈیو سنتا رہتا تھا. ویڈیو سنتے تھے آپ؟ جی. تلاوت اچھی کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے. میرے کو شوق بڑا ہے, تو میں نے اپنے کار صاحب سے عرض کی کہ میرے کو بھی کرنا چاہیے ایسے. کار صاحب نے میرے کو پریکٹس کرائی, لہجہ بنایا میرا, تو میرا لہجہ بنا. کار صاحب نے میرے کو مقابلے کے لیے بھیجا, اور میں دادا نے بھی میرے ساتھ بہت ساتھ دیا, جو استاد صاحب نے میرا بہت ساتھ دیا. زبردست. اور آپ نے پورے کراچی میں فرسٹ پوزیشن حاصل. فرسٹ پوزیشن حاصل کی. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. پورے کراچی میں کون سی پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے؟ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. ابھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھ لیں. ہاں, وہ بھی کس میں حاصل کی ہے؟ قرآن پاک کے مقابلے میں. کیا ہوا تھا اس مقابلے کے اندر؟ مطلب کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی اٹینڈ نہیں کیا, جیسے کس نے دیا ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ چلے گا. وہ اگر تیاری کرنا چاہتا ہے, کوئی حافظ بن رہا ہے, کیا ہوتا ہے مقابلے میں؟ اگر کوئی تیاری کرنا چاہتا ہے تو یہی بولوں گا کہ اس کو بہت سارے کار صاحبوں کی آڈیو سننی چاہیے. مطلب اپنی آواز اچھی کریں, جی, مخارج اچھے کریں, اور لہجہ بہت اچھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تلاوت بھی کی تھی پروگرام کے سٹارٹ میں, ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا اس وقت. ماشاءاللہ انہوں نے. اچھا, اور آپ کے ساتھ کیسا مقابلہ ہوا تھا؟ مطلب آپ نے کیا سنایا تھا, اور کیا سوال جواب ہوئے تھے کہیں سے بھی قرآن پاک سے؟ ایک رکوع یاد کر کے جانا تھا, وہاں اس کے لہجہ بنا کے جانا تھا. آپ کی مرضی ہوتی کوئی سا بھی رکوع یاد کر کے جائیں. میں نے ایک اچھا سا سورہ فاتر کا رکوع یاد کیا, میں یہ سنایا. اچھا, اور آپ کو پہلی پوزیشن مل گئی. پہلی پوزیشن. سن لیں. ماشاءاللہ. چلیں آپ کچھ آیتیں سنا دیں, اس رکوع کی سنا دیں جو آپ نے وہاں پر سنایا تھا. چند آیتیں, 2 آیتیں سنا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. دادا جان بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بھی کہا کہ دادا جان کی خواہش تھی, دادا سے ہی بات کرتے ہیں. مطلب آپ کی ایک خواہش تھی کہ شمشیر بھائی جو ہیں وہ قرآن پاک یوز کریں. ماشاءاللہ بڑا زبردست. ظاہر سی بات ہے, بڑے اگر چاہیں گے تو ہی بچے ایک طرح سے پھر ان کو اپورچونٹی ملتی ہے, کیونکہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. کیا بتائیں گے اس بارے میں کہ شمشیر کو آپ نے کس طرح مطلب لگا دیا اور اس کام کے؟ شمشیر خان, محمد شمشیر خان. ماشاءاللہ پٹھان بھی ہیں. جی بتائیں کچھ آپ کہ مطلب کیسے آپ کا یہ ذہن بن گیا تھا, یا پہلے سے تھا کہ بس ان کو پڑھانا ہے؟ پڑھنا ہر ماں باپ کو یہ تو حکم ہے نا, یہ ہے. ماشاءاللہ ہر بچے کو آپ اور ماشاءاللہ آپ نے سپورٹ بھی کیا پھر ان کو کافی. کیوں نہیں. اور ابھی کیا کر رہے ہیں, کیا نیت ہے, کیا بنانا ہے ان کو؟ یہ آگے کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ دین حاصل کرنا ہے آپ نے. ہاں جی بالکل. دین درس نظامی کرنا ہے. ابھی تو بڑے مسئلے آگے کر, ابھی منزلیں اور بھی بہت ہیں, بہت ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کریں. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر جو موجود ہیں, دیکھیں بہت زبردست بات ہے. آپ انسپریشن لے, اور سوچ ہونی چاہیے بندے کی. ہاں سوچ سے ہوتا ہے, بڑے اگر سوچیں گے تو ہی ہوگا. اور انشاءاللہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. جس جگہ آپ بچے کو لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر وہی بنے گا. آپ اس کو قرآن پاک کی فیلڈ میں لگا دیں, اللہ نے چاہا تو ایک بہت زبردست کاری آپ دیکھیں گے. لیکن
یہی ہمارا المیہ ہے کہ جو آج کل کا زمانہ ہے ہمارے بڑے صحیح سوچتے نہیں ہیں. وہ مطلب ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار دنیا کمانی ہے, یہ کرنا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آج بڑا خوشیوں کا ماحول ہے, ایک ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو اپنا ذہن بنا لیں, دینی ذہن بنا لیں کہ ہم نے آج سوچ لیں کہ میں نے دین کا کچھ کام کرنا ہے, دینی حوالے سے میں نے مطلب کچھ کرنا ہے. دنیا کے حوالے سے تو بہت سوچتے ہیں, گھر میں کوئی پوچھتا ہے کیا بنو گے, ڈاکٹر بنے گے, کیا بنیں گے, اچھی بات ہے ڈاکٹر بننا چاہیے, ایک ڈاکٹر بھی ایک اچھی فیلڈ ہے, انجینئر, سب کا اپنا اپنا رول ہے, لیکن قرآن تو سب کو آنا چاہیے, قرآن آنا چاہیے, دینی باتیں آنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ تھا آج, اور عید کی خوشیاں بھی جاری و ساری ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام کو لے کر, عید اور روشن ستارے. اللہ پاک ہم سب کو عید کے دن بھی اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی خاص پابندی کیجیے گا, اور گناہوں بھری چیزیں, موبائل فون اور دیگر چیزوں سے دور رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیدائی عیدائی عید عیدائی